السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کا وقت تھا۔ میں ارد گرد سے بے نیاز اپنی پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی، جو کہ میرا معمول تھا۔ اکثر ہی رات کے 12 بجے تک میں سارے کام کر کے فری ہو جاتی اور پینٹنگ بنانے لگ جاتی تھی۔ اچانک سے پینٹنگ بناتے بناتے مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری پینٹنگ فرش پر گری پڑی تھی۔ میں نے تو کینوس بہت اچھی طرح لگایا تھا، پھر میری پینٹنگ کیسے گر گئی تھی؟ میں جلدی سے پینٹنگ جا کر سیدھی کی تو اچانک سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جو میں نے پینٹنگ بنائی تھی یہ تو اس سے مختلف بنی پڑی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہونے لگی۔ اچانک سے پینٹنگ کے اندر سے لال رنگ کا قطرہ قطرہ زمین پر ٹپکنے لگا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اچانک سے میں چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اماں آ گئیں اور کہنے لگیں کیا ہوا؟ میں گھبراتی ہوئی انہیں کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی اماں کو بتایا کہ اندر کوئی چیز ہے، اندر کچھ ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جس نے میری پینٹنگ بدل دی تھی۔ اماں جلدی سے میرے ساتھ کمرے میں آئیں۔ دیکھا تو سب کچھ نارمل پڑا ہوا تھا۔ اماں مجھے ڈانٹتی ہوئی کہنے لگیں کتنی بار کہا ہے رات کو اتنی دیر تک نہ جاگا کرو، شاید نیند آ گئی ہوگی، اس وجہ سے عجیب سے خیالات آنے لگ گئے ہوں گے، سو جاؤ، یہ فضول کاموں میں لگی رہتی ہو۔ اماں مجھے غصے میں ڈانٹ کر چلی گئیں، لیکن ابھی مجھے کمرے میں اکیلے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار اس سے عجیب قسم کی پینٹنگ کا خیال آ رہا تھا، جہاں پر کسی کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے سارے کلر سمیٹے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کمرے کی جیسے ہی لائٹ بند کی، مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کوئی چلنے لگا ہے۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کر دی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ لائٹ آن کر کے میں وہیں پر بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی۔ کمرے میں ابھی مجھے بالکل سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر سے جیسے ہی میں نے لائٹ بند کی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کمرے میں کوئی طوفان برپا ہو گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ساری چیزیں گر رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پینٹنگ کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں میرا پینٹنگ بنانے کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا۔ میں نے پھر سے پینٹنگ بنانی شروع کی، لیکن اچانک سے مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میرے سامنے بنے شیشے میں سے اپنا عکس دیکھا تو اچانک مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا رہا ہو۔ میں ایک دم سے چیخ مار کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو ماما کمرے میں تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہی تھی تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اماں میں نے کمرے میں کچھ دیکھا تھا، وہاں پر کچھ تھا، اس نے میری پینٹنگ بھی بدل دی تھی۔ لیکن اماں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے کہنے لگیں اٹھو جا کر پینٹنگ بناؤ۔ اماں کی عجیب قسم کی آواز سن کر میں اور زیادہ گھبرا گئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اماں کہنے لگیں میں تو یہاں تمہارے پاس کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، تم اپنی پینٹنگ بناؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میرے ہاتھ خود بخود چل رہے تھے اور عجیب قسم کی میں پینٹنگ بنائی جا رہی تھی۔ وہ پینٹنگ دیکھ کر میرا دل بری طرح سے کانپنے لگ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا ہاتھ خود بخود چلتا جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی تو اچانک سے بیڈ پر وہ کہنے لگی میں یہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے بیڈ پر دیکھا تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی میں پینٹنگ کو دیکھتی تو کبھی اماں کو دیکھتی۔ بیٹھے ہی بیٹھے اچانک سے اماں کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے۔ ان کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر میں چیخنے لگی، لیکن میرے ہاتھ پینٹنگ کی طرف ہی چل رہے تھے۔ چیختے ہوئے میرا حلق درد کرنے لگ گیا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے پینٹنگ والے بورڈ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ لیکن میں بھاگتی ہوئی اس گھر سے باہر نکلی۔ پھر مجھے خیال آیا یہ تو میرا گھر ہی نہیں تھا، یہ نہ جانے میں کون سے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے میرے ارد گرد کوئی چیز ہے جو مجھے روکے جا رہی ہے۔
مجھ میں مزید اور چلانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں گر کر ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن اگلی بار جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہاں پر میری اماں ابا سب موجود تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ سارے میرے اپنے ہیں، لیکن پہلے نہیں معلوم تھا کہ کون ہیں۔ اماں مجھے کہنے لگیں، تم ٹھیک تو ہو؟ جانتی ہو تم سڑک پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کر لائے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی اتنی رات کو؟ وہ سب بہت پریشان لگ رہے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا اس بارے میں اماں ابا کو بتا کر پریشان نہیں کروں گی، اور نہ ہی آج کے بعد رات کے وقت گھر سے باہر نکلوں گی۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا جب میں گھر سے باہر نکلی تھی اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی تھی کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ شاید میں کسی جنات کے قبضے میں تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔